مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہے جب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، دنیا میں ان کے آمد سے 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے، انتقال پہلے ہی ہے۔ آپ میں سے سب کے باپ ہوں گے یا ماں ہوں گی، والدین کا سایہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں آئے ہیں، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں۔ اپنے باپ کو پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی، لیکن یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بچے نے آنکھ کھولی۔ مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس نہیں، دور رکھا جاتا تھا۔ اس رواج کے اعتبار سے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا دوسرے دن ہی حضور کو حلیمہ سعدیہ کے گود میں دے دیا گیا، ماں کے پاس نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا دور کا سفر ہے، کون بچہ ہے آج دنیا میں جو اپنی ماں سے کو چھوڑ کر پہلے دن سفر کر رہا ہو؟ پہلے دن مجھے یاد ہے جب میں 11 سال کا تھا، مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، پورا سفر روتا ہوا گیا تھا، ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے، باپ کے سینے سے لگ کر کے، بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے، کون غم کے آنسو نہیں روتا؟ ایک بچہ جو اپنے گھر سے جاتا ہے ہوش و حواس میں، مجھے معلوم ہے میرے عزیز و ہجرت کیا چیز ہوتی ہے، جب چھوڑ کر کے اپنے عزیزوں کو جاتے ہیں۔ اس رسول کو، زندگی پاک کو پڑھو، یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے 150 کلومیٹر دور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال اپنے گھر رکھا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہیں، لیکن یہاں اب گھر میں کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں 6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے، جب اس کا نام یثرب تھا، وہ حضور کا ننیال تھا، حضرت آمنہ کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا شہر تھا۔ واپسی کے وقت بی بی آمنہ بیمار ہوئیں، تنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں، اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، ساتھ سفر میں ہیں، 3 لوگ سفر پر ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، 450 کلومیٹر کا سفر 6 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، بیمار ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ۔ بیچ میں مقام آتا ہے، مقام ابوا۔ آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اب میری طاقت جواب دے گئی ہے۔ وہیں ماں سو گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہانے کے پاس بیٹھے، کبھی پانی سے منہ پر چھڑکیاں دیتے، کبھی اپنی ماں کا سر اپنی گود پر رکھتے، اور پیشانی کو دیکھا گرم تپ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں اسی 6 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آمنہ بی بی کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی ہے، سر وہیں رہ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کون ہے وہ بچہ جو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی آنکھیں بند کر رہا ہو؟ سفر میں کوئی نہیں، ایک کنیز کے علاوہ خود ہی اٹھتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں، قبر خود تیار کی، قبر خود تیار کی، ایک کنیز کے سہارے اپنے ماں کے جسم ناز کو اٹھایا، قبر میں دفن کیا۔ ہے کوئی مجھے بتاؤ 6 سال کی عمر میں کوئی تجہیز و تکفین کے انتظام کرتا ہو، کوئی اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں کوئی سفر کا بوجھ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں وہ احمد مختار نے اپنی ماں کا لاش مبارکہ اٹھایا اور قبر میں دفن کیا، اور تنہا سفر کر کے واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد یہ صبر کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا عزیزو، صبر ایوب کی داستانیں ہم سنتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے پاس شروع سے بہت کچھ تھا، جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بے شمار ان کے پاس مال تھا، مگر مصطفیٰ کریم یتیمی کی حالت میں دنیا سے آئے۔ 6 سال کی عمر پاک میں ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں جو دادا شفیق تھے، جو دادا نہایت رفیق تھے، آپ کی سرپرستی کرتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے، عبد المطلب، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عبد المطلب کو بھی دفن کیا، صرف چچا رہ گئے ابو طالب، جن کی پرورش میں رہے اور تجارت کرنے کے لیے پہلی مرتبہ
12 سال کی عمر میں یہ رسول پاک نکلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے تجارت کر رہے ہیں۔ اب آؤ شادی کرنے کا موقع آیا ہے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے، جس کی آلریڈی 2 طلاق ہو چکی تھی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ کیا یہ صبر نہیں ہے؟ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا، لیکن اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو اسی وقت 4-5 اور کر لیتے، لیکن جب تک بی بی خدیجہ نکاح میں تھی کسی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ آپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر آپ کی عمر مبارکہ جب 50 سال کی ہوئی تب تک بی بی خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اب سنیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں جن کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے۔ صبر کی بات آتی ہے، باپ ہل جاتا ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر جاتا ہے۔ ایک بچہ بیمار ہو تو ہم نے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کے لباس سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کو دواخانوں اور ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خود کی صحت کو تو گوا لے گا، لیکن باپ اپنی اولاد کی صحت پر قربان جاتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں میرے آقا، جن کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا عبداللہ کی شکل میں، 3 دن رہا، ہاتھ میں فوت ہو گیا۔ دوسرا بیٹا دیا قاسم کی شکل میں، چند ماہ رہا، اس کے بعد ہاتھوں میں فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا دیا ابراہیم کی شکل میں، 6 مہینے رہا، کھلاتے رہے، اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے ساتھ اپنی گود کو گرم کرتے رہے، لیکن 6 مہینے کے بعد اس بچے نے بھی اپنی آخری سانسیں لی۔ 3 بیٹوں کو یہ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے وہ باپ کے اندر صبر جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی تدفین کر رہا ہے۔ بچی تھی بیٹیاں، 4 بیٹیاں اللہ نے دی تھی، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبر کے پیکر کو دیکھو، میں تمہیں صبر پوری زندگی میں بتاؤں گا۔ یہ وہ عظیم باپ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نونہال ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کبھی واویلا نہیں کیا، کبھی ماتم نہیں کیا، شکر بجا لاتے رہے اپنے مولا کا۔ اللہ کے حبیب صبر کے پہاڑ بن کر رہے، لیکن جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، مجھے بتاؤ کیا مکہ والوں نے پریشان نہیں کیا؟ آپ کے گلے میں رومال ڈال کر کے لوگ گھماتے رہے۔